نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہاں پر کوئی لائن آف ایکشن یا کوئی کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ میٹنگ محض اس لیے بلائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو لوپ میں لیا جا سکے, آپ کو بتایا جا سکے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, ان کے فیسیلیٹیٹرز کون ہیں, ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے, ان کے سپانسر کون ہیں, اور ان کے الٹیمیٹ گولز کیا ہیں. اب ایسے حالات میں اگر ایجنڈا یہ ہو اور آپ کہہ دیں کہ ہماری ملاقات کرا دیں تو پھر ہم بیٹھیں گے, تو ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو, بالکل بھی نہیں. کبھی مجھے یہ پتہ چلے کہ وطن پہ یا میرے گھر میں آگ لگی ہے تو میں پوچھوں گا کہ میں آگ بجھانے جاؤں یا نہ جاؤں؟ نو. کچھ فیصلے آپ کو, آپ کے چیئرمین ہیں, اگر آپ اس کو چیئرمین مانتے ہیں, بیرسٹر گوہر آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں, کچھ فیصلے خود بھی کر لیے کریں. اب کلیئرٹی آ گئی ہے نا. اچھا, جو بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں ریئلی اپریشیٹ دیٹ, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو نیشنل کنسنسس کے لیے ایک نہیں دوبارہ اگر مزید ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے, لوگوں کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, ضرور کیجئے. پروگرام یہ تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. ایسا تھا جی, پروگرام تھا. اور آل پارٹیز کانفرنس میں جو پھر ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے وہ پھر قوم کو ایک لائن آف ایکشن بتائے گی. طریقہ کار یہ تھا, اور اس کے بارے میں تحریک انصاف کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان سب کو پتا ہے. بٹ انہوں نے جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا, آئی ایم ریئلی بینگ اے ڈیموکریٹ, بینگ اے سیاسی کارکن. تو یہ پلان جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پلان تھا کہ پہلے یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی پہ, اس کے بعد پھر اے پی سی ہوگی, تو یہ کنوے کیا گیا تھا بلاول صاحب کو یہ تمام جماعتوں کو؟ دیکھیں, مطلب آپ پہلا سٹیپ جب لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے, پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے. آبویسلی یہی اس کا پلان تھا, یہی اس کا طریقہ کار تھا, لیکن تحریک انصاف نے جو اس موقع پہ کیا میرے خیال میں وہ غلط تھا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں یہ باتیں کہ 2014 میں آپ نے دھرنا کیا وہ پلانٹڈ تھا, بھول جائیں اس کو. 2018 میں آپ کو مینڈیٹ ملا وہ انجینئر تھا, بھول جائیں, ہم بھی بھولتے ہیں. اس پہ بات پھر کر لیں گے, آج نہ صحیح. 2024 کے الیکشن پہ آپ فارم 47 کی رٹ لگاتے ہیں, ہم بھی اس کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, آپ بھی رکھیے. اس وقت ملک میں آگ لگی ہے, خیبر پختونخوا جل رہا ہے. آج کرم میں آپ کے حالات کیسے ہیں, وزیرستان میں کیا ہے, ٹانک میں کیسے ہیں, آپ کے اپنے سوات کے حالات اچھے نہیں ہیں. ایون پشاور میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق شہید ہو گئے ہیں, مولانا مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کر, آئے روز وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے. بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو, پوری ٹرین کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو اس میں جو کتنے سینکڑوں لوگوں کو اغوا, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے قیدی کو رہا کریں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری ملاقات کریں. جسٹ مطلب یہ بہت ہی چھوٹا آپ سٹانس لے رہے ہیں, آپ جو لیول لے رہے ہیں یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری بہت بڑی پارٹی ہے, ہمارا بہت بڑا حجم ہے, بہت بڑا قد ہے, بڑی فین فالوئنگ ہے, تو اس حساب سے پھر آپ کو اسی طرح اسی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا, اور آپ کو بیہیو کرنا بھی چاہیے. بیرسٹر صاحب اس طرح بیہیو کریں.